بسم الله الرحمن الرحيم. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیت میں یہ بیان کیا تھا کہ جب فرشتے مریم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو یہ بتایا، ان کو یہ خوشخبری دی کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے پیٹ سے ایک اولاد پیدا کرے گا جس کا نام عیسیٰ ہوگا، اور دنیا اور آخرت میں اس کی بہت عزت ہوگی اور وہ بہت قریب نبیوں میں سے اللہ کے ہوگا۔ اب آگے یہاں سے اللہ تبارک و تعالی اس نبی کی کچھ نشانیاں بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ کہ وہ جو نبی ہوگا یا وہ جو بچہ ہوگا وہ لوگوں سے بات کرے گا فی المہدی، ماں کے گود میں، ماں کی گود میں وہ بچہ لوگوں سے بات کرے گا، یعنی کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وَكَهْلًا اور بڑے ہو کر بھی، بوڑھے ہو کر بھی، وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور وہ نیک بچوں میں سے ہوگا یا نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کی یہاں پر ایک صفت یہ بتائی کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماں کی گود میں بھی بات کریں گے، ماں کی گود میں بھی بولیں گے، چاہے ان کی عمر صرف ایک دن کی کیوں نہ ہو، صرف وہ ایک دن کی کیوں نہ ہو، وہ بالکل شیرخوار اور دودھ پینے والے بچے کیوں نہ ہو، لیکن وہ بات کریں گے ماں کی گود میں۔ اور بڑے ہو کر بھی جس طرح سے بڑے ہو کر بات کریں گے اسی طرح سے وہ اپنی ماں کی گود میں بات کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ خاصیت رکھی تھی، اور صرف ایک نبی ہی ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی ماں کی گود میں بات کی، اور وہ نبی کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے، کہ 3 بچے ایسے ہوئے ہیں دنیا کے اندر جنہوں نے اپنی ماں کی گود میں بات کی ہے یا پھر ماں کی گود میں بولا ہے۔ ایسی عمر میں جس میں عموماً بچے بات نہیں کرتے، کوئی بچہ بول نہیں سکتا، زبان نہیں کھول سکتا، ایسی عمر میں 3 بچوں نے بات کی ہے۔ ان میں سے فرمایا پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام ہے جنہوں نے اپنی ماں کی گود میں بولا، اور وہ کیا بات کی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان فرما رہا ہے۔ اور دوسرے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر جب الزام لگا تھا، جب زلیخا نے الزام لگایا تھا یوسف علیہ السلام پر، تو ان کے حق میں ایک بچے نے گواہی دی تھی کہ یہ ان پر الزام لگا ہے اور یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے، کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک انسان تھا، اس کا نام تھا جریج، اور وہ بہت ہی عبادت کرنے والا، بہت ہی بزرگ اور بہت ہی نیک انسان تھا۔ اس نے آبادی سے دور اپنی ایک جھوپڑی بنا رکھی تھی، جو گرجا گھر وغیرہ ہوتا ہے، جیسے آج کل کے زمانے میں چرچ ہے، تو اس نے وہ بنا رکھی تھی۔ وہاں پر وہ ہمیشہ عبادت کیا کرتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی، دنیا کی چیزوں سے اسے کوئی مطلب نہیں تھا، وہ صرف اللہ کی عبادت میں لگا رہتا تھا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی ماں کافی دور سفر کر کے اس سے ملنے کے لیے آئی، اور اس کے گھر کے باہر یا عبادت جہاں پہ کرتا تھا اس سے باہر کھڑی ہو کر اس کی ماں نے اس کو آواز لگائی، جریج
تو اس وقت یہ جو جریج ہیں یہ عبادت کرنے میں، نماز پڑھنے میں مشغول تھے۔ تو انہوں نے اپنے دل کے اندر سوچا کہ اے اللہ، ایک طرف میری نماز ہے، دوسری طرف ماں بلا رہی ہے، اور یہ خیال کرنے کے بعد میں وہ نماز میں لگے رہے اور ماں کی بات کو دھیان نہیں دیا، ماں کی بات پر وہ نماز چھوڑ کر نہیں گئے۔ تو ان کی ماں آواز لگا کر چلی گئی۔ پھر دوسرے دن ان کی ماں ان سے ملنے آئی، دوسرے دن بھی وہ اسی طرح سے عبادت میں مشغول تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اور ان کی ماں نے آواز لگائی۔ پھر دوسرے دن بھی جریج نے یہی سوچا کہ اللہ، ایک طرف میری نماز ہے، دوسری طرف ماں ہے، اور وہ یہ سوچ کر نماز میں لگے رہے، ماں کی طرف دھیان نہیں دیا۔ تیسرے دن پھر اس کی ماں ملنے کے لیے اسی ٹائم پہ آئی اور وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ ایسا ہی واقعہ ان کے ساتھ میں تیسرے دن بھی پیش آیا۔ تو اس دن ان کی ماں بد دعا دے کر چلی گئی، اور ان کی ماں نے کہا کہ اے اللہ، جب تک یہ کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے تب تک اس کو موت نہ دینا، یعنی کہ کوئی بری عورت، کوئی گندی عورت اس کے اوپر الزام نہ لگا دے تب تک اس کو موت نہ دینا۔ تو بنی اسرائیل چونکہ بہت برے انسان تھے، بہت برے لوگ تھے، اور برا آدمی جو ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جو سامنے نیک انسان ہے وہ بھی ہماری طرح برا ہو جائے۔ اسے بڑی ٹینشن ہوتی ہے اس بات کی، اگر کوئی آدمی نماز کی طرف جا رہا ہے، اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے، تو اسے بڑی ٹینشن ہوتی ہے اس بات کی۔ جو خبیث آدمی ہوتا ہے وہ اس فکر میں رہتا ہے کہ اس کو ہم اپنے برابر کس طرح سے کر لیں، وہ نماز چھوڑ دے، اس کے ساتھ میں ہنسی مذاق کر لے، مستی کر لے، اور اس کی نماز کو چھوڑوا دے، ہم اپنی طرح اس کو کر لیں۔ تو بنی اسرائیل بھی یہ چاہتے تھے کہ یہ جریج جو ہے ہماری طرح ہو جائے۔ تو ان کی محفلوں میں اس وقت برائیاں اتنی زیادہ عام ہو گئی تھی کہ عورتیں بھی آنے لگی تھی، بن سنور کر ان کی محفلوں میں آنے لگی تھی۔ تو اسی طرح بات چل رہی تھی تو کسی عورت نے، جو بدکار عورت تھی اور بہت خوبصورت تھی، اس نے کہا کہ اگر تم لوگ کہو تو میں جریج کو اپنی محبت میں گرفتار کرتی ہوں، اس کو اپنا دیوانہ بناتی ہوں۔ تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ اچھا ترکیب ہے۔ اب اس کے بعد میں یہ عورت گئی جریج کے پاس میں اور خوبصورت بن کر، بن سنور کر ان کے پاس گئی، ان کو لبھانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن جریج بہت نیک انسان تھے اور اس کے بہکاوے میں نہیں آئے۔ ان کے عبادت خانے کے بغل میں، ان کے پڑوس میں ایک چرواہا رہتا تھا۔ یہ عورت اس کے پاس گئی اور اس کے پاس جا کر اس نے غلط حرکت کی، غلط کام کیا، اور اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہو گیا۔ جب پیٹ کے اندر بچہ ہوا اور حمل ظاہر ہوا تو اس نے چاروں طرف سے یہ شور مچانا شروع کیا کہ جریج نے ہمارے ساتھ میں یہ غلط کام کیا ہے اور اسی کا یہ بچہ ہے۔ تو جب بچہ پیدا ہوا تو جتنے بنی اسرائیل کے لوگ تھے سب لوگوں نے جریج کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور ان کا جو عبادت خانہ تھا جس میں وہ عبادت کرتے تھے اس گھر کو توڑ دیا، اور پھر ان کو برا بھلا کہنے لگے۔ تو جریج نے کہا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح معاملہ کیا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے معاملہ بتایا کہ ایسی ایسی بات ہے۔ تو جریج نے کہا کہ اس بچے کو بلاؤ۔ اس بچے کو لے کر آئے تو اس بچے سے پوچھا جریج نے کہ بتاؤ کہ تمہارا باپ کون ہے۔ تو اس بچے نے اپنی ماں کی گود میں ہی، وہ صرف 1 دن کا بچہ تھا، اور اس نے اپنی ماں کے گود میں ہی بولا کہ میرا باپ وہ چرواہا ہے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حفاظت فرمائی، اور اس کے بعد میں بنی اسرائیل کے لوگ بہت شرمندہ ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کہیں تو ہم سونے کا آپ کے لیے گھر بنا دیتے ہیں جس میں آپ عبادت کریں گے۔ جریج نے کہا نہیں، میرا جو پہلے مٹی کا تھا اسی طرح سے مجھے بنا کر دے دو۔ تو اس واقعے کے اندر کئی سارا سبق ہے۔ پہلی بات تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماں کی گود میں بات کی، اور پھر اس بچے نے بھی اپنی ماں کی گود میں بات کی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ دوسری بات یہ کہ انسان کتنا بھی عبادت کرنے والا ہو، کتنا بھی عبادت گزار ہو، لیکن اگر اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے تو اس کی عبادت اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گی، اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، ماں باپ کی بات نہیں مان رہا ہے، تو پھر اس کے ماں باپ کی بد دعا لگ سکتی ہے اس کو، اور جب بد دعا لگے گی تو اس کی عبادت وہاں پر کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ تو انسان اگر نفل نماز کے اندر ہو تو ماں کی بات ماننا یہ فرض ہے۔ نفل نماز اگر پڑھ رہا ہے تو اپنی نماز کو توڑ کر اگر ماں بلا رہی ہے تو اس کے لیے جانا ضروری ہے۔ اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمائی ہے کہ کاش میں نے نفل نماز کی نیت باندھی ہوتی اور میری ماں زندہ ہوتی تو مجھے پکارتی تو میں کہتی لبیک یا امہ، میں نماز توڑ کر میں جاتا اور میں اپنی ماں کی بات مانتا، ان کی فرما برداری کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر بیان کیا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ کہ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے بات کریں گے کب؟ ماں کی گود میں
وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بڑے ہو کر بھی وہ لوگوں سے بات کریں گے۔ ایک تو مطلب اس کا یہ ہے کہ جس طرح سے بڑے بات کرتے ہیں اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بات کریں گے۔ دوسرا مطلب یہ ہے جیسا کہ عام علماء نے بیان کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے، ابھی ان کی زندگی، دنیا کی زندگی ان کی باقی ہے، وہ دوسرے آسمان پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے تو دوسرے آسمان پر یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو ان کی جو ابھی آدھی زندگی باقی ہے اس کا اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بھی دیا ہے کہ وہ بڑے ہو کر بھی جب وہ دوبارہ دنیا کے اندر آئیں گے اس وقت بھی وہ لوگوں سے بات کریں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے۔ اب اس کے بعد میں جب مریم علیہ السلام نے یہ سنا تو ان کو بڑی پریشانی ہوئی، انہوں نے کہا یا ربی، انہوں نے اپنی دعا کے اندر یا اپنی مناجات کے اندر کہا میرے رب انا یکون لی ولد، کہ مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، میرا بیٹا کیسے ہو، میرا بچہ کیسے ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر، حالانکہ کسی انسان نے، کسی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں ہے۔ قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، تو فرشتے نے کہا کذلک اللہ، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اذا قضا امرا، جب اللہ تبارک و تعالی کسی معاملے کا یا کسی بھی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے فإنما یقول له، تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا، اس کو کسی ذریعے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور یہ لفظ کن کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ ہو جائے، یہ بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ اللہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سے چاہتا ہے اولاد کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یا دنیا کے اندر 4 طرح کی پیدائش کا ذکر کیا، یا 4 طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ پہلی پیدائش تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ کیسے پیدا کیا؟ کہ ان کا بت بنا کر، یہ ان کی مورتی بنا کر، آپ یا کہیں کہ ان کا اللہ تعالیٰ نے مجسمہ بنا کر مٹی کا اس کے اندر روح ڈالا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ کیسے پیدا کیا؟ حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی ریڑھ کی ہڈی سے نکال کر پھر اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عورت تیار کیا اور اس میں جان ڈالی، اور ریڑھ کی ہڈی کے پاس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے گوشت بھر دیا، تو مرد سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا۔ یہ دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری قسم ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے دوسری طرح سے۔ اور تیسری قسم اللہ تعالیٰ نے یہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا کہ بنا باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور ماں کے پیٹ سے پیدا کیا۔ اور چوتھا جو عام انسان پیدا ہوتا ہے ماں اور باپ کے ملاپ سے۔ تو یہ 4 طریقے ہیں دنیا کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 طریقوں سے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اذا قضى امرا، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے کا، کسی چیز کا فیصلہ کر دیتا ہے فإنما يقول له، تو اس سے کہتا ہے کن، کہ ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سکھلائے گا کیا؟ کتاب، یعنی کہ جو انجیل اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ میں بھیجے گا، اس انجیل کو اللہ تعالیٰ اسے سکھائے گا، والحکمت، اور حکمت کی بات سکھائے گا۔ حکمت کہتے ہیں عقل مندی کی بات، ایسی بات جو انسان لوگوں کے سامنے کس طرح سے بات کرنا ہے، کس کے سامنے کیسی دعوت پیش کرنی ہے، یہ حکمت کہلاتی ہے۔ عقل مندی کی بات، یعنی جہاں پر لوگ باتوں میں بیوقوف نہ بنے، اپنی بیوقوفی ظاہر نہ کرے، ہے نا، ایسی بات اللہ تعالیٰ ان کو سکھائے گا۔ والتوراۃ والانجیل، توریت اور انجیل دونوں کی تعلیم اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو دے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو توریت بھی یاد تھی اور انجیل بھی، دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذہن کے اندر بٹھا دیا تھا، اور دونوں وہ کتابیں جانتے تھے۔ توریت جو ہے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے ہیں ان سب لوگوں نے توریت کے حکم کو ہی آگے بڑھایا ہے۔ توریت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا اسی کے مطابق سارے نبیوں نے لوگوں کو بلایا ہے دین کی طرف، اسلام کی طرف۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی توریت کے سارے حکموں کو، لیکن کچھ چیزیں عیسیٰ علیہ السلام نے بدلی ہیں انجیل کے اندر، اور توریت کو ایک طرح سے انجیل کی شکل دے دی ہے، ورنہ حقیقت میں
توریت کے ہی جتنے حکم ہیں وہ انجیل کے اندر ہے، بس کچھ چیزوں کو انہوں نے بدل دیا ہے۔ والتوراۃ والانجیل، اور توریت اور انجیل کی تعلیم دے گا اللہ تعالیٰ انہیں۔ ورسولا الی بنی اسرائیل، اور اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا، بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اور عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے کہیں گے کہ میں تمہارے پاس میں تمہارے رب کی طرف سے کیا لے کر آیا ہوں؟ نشانی لے کر آیا ہوں۔ نشانی کیا ہے؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ وہ نشانی یہ ہے کہ میں مٹی سے پرندے کی شکل میں ایک پرندہ بناتا ہوں مٹی سے، فانفخ فیہ، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ حقیقت میں اللہ کے حکم سے اڑتا ہوا پرندہ، اڑتی ہوئی چڑیا بن جاتی ہے۔ تو وہ مٹی سے چڑیا بنایا کرتے تھے، جس طرح سے یہاں ملتا ہے کھلونا جو ہوتا ہے مٹیوں کا، تو وہ اس طرح سے بنایا کرتے تھے مٹی سے، اور پھر اس میں وہ پھونک مارتے تھے، تو پھونک مارنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے واقعی میں وہ چڑیا بن جایا کرتی تھی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی رکھی تھی کہ یہ نبوت کی، یہ نبی ہونے کی نشانی ہے، جس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے وہ ابرئ الاکمہ والابرص، اور میں اندھے آدمی کے اندھے پن کو بھی ٹھیک کر دیتا ہوں، والابرص، اور جس کو سفید داغ کی بیماری ہے، برس کی بیماری ہے سفید داغ کی، اس کو بھی میں ٹھیک کر دیتا ہوں۔ وأحیی الموتى بإذن اللہ، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں رکھی تھی، یہ ساری نشانیاں وہ اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ ہر نبی کو ان کے قوم کے حساب سے، ان کے زمانے کے حساب سے معجزہ دیا جاتا ہے۔ معجزہ یعنی کوئی ایسی چیز جو عموماً لوگوں میں نہ ہو، وہ لوگوں کے سامنے رکھے جس سے لوگ بالکل حیران اور پریشان ہو جائے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے بڑا جادو کا ایک طرح سے علم دیا تھا، اور وہ ایسا جادو تھا کہ جادوگر دیکھ کر بالکل حیران رہ گئے کہ یہ کیسا جادو ہے، ہم تو جادو کی ساری قسموں کو جانتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کہ وہ ڈنڈے کو مارتے تھے نیچے تو وہ سانپ بن جاتا تھا، اور اتنا بڑا سانپ کہ جادوگر کے جتنے سانپ تھے ان سارے سانپ کو وہ نکل لیتا تھا۔ تو یہ بالکل حیران و پریشان رہ جاتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ڈاکٹری کا بہت رواج تھا، علاج، دوا، ان ساری چیزوں کا بہت زیادہ رواج تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسی طرح کا معجزہ دیا کہ وہ اندھے کو ٹھیک کر دیتے تھے، وہ بھی کیسا اندھا؟ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اندھا، ایسے اندھے کو عیسیٰ علیہ السلام ٹھیک کر دیتے تھے۔ اور سفید داغ کی جس کو بیماری ہو، عموماً اس زمانے کے اندر اس کا علاج موجود نہیں تھا، تو سارے ڈاکٹر دیکھ کر پریشان ہو جاتے تھے کہ کوئی اندھے کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہے، اور کوئی سفید داغ کی بیماری والے کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات وہ علم ہوتا بإذن اللہ کہ اللہ کے حکم سے وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ تو یہ تو کسی ڈاکٹر کی بس کی بات نہیں ہے۔ تو اس زمانے میں علاج کی بڑی جو ہے بہت زیادہ رواج تھا علاج کا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ جب وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے تو ڈاکٹر سارے دیکھ کر پریشان ہو جاتے تھے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تم کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ تم کیا کھا کر آئے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور گھروں کے اندر کیا کیا جمع کیا ہے یہ بھی میں تمہیں بتاتا ہوں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ان ساری چیزوں کے اندر تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان لاتے ہو، اگر تم مومن بنتے ہو تو یہ تمہارے لیے نشانی ہے کہ میں اللہ کی طرف سے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور اس کی پہچان کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے کہ میں یہ کام کرتا ہوں، یہ سارے کام کہ تم کیا کھا کر آتے ہو یہ بھی میں بتا دوں گا، تم نے گھروں کے اندر کیا جمع کر رکھا ہے، کل کے لیے کیا رکھا ہے وہ بھی میں بتا دوں گا۔ یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے میں یہ جانتا ہوں۔ تو یہ اللہ کی نشانی ہے، اور میں یہ تمہیں بتانے آیا ہوں کہ تم ایمان لے آؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام ان ساری چیزوں کو لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔